سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول۔ نمبر 1، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش ہے۔ نمبر 2، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے افطار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 3، رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ نمبر 6، اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ نمبر 7، رمضان میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے۔ نمبر 9، قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ نمبر 10، حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔
نمبر 11، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ تو صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا، عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہما کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 13، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 13، رمضان شریف میں 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ را سے مراد رحمت الہی عز وجل، میم سے مراد محبت الہی عز وجل، ضاد سے مراد زمان الہی عز وجل، الف سے مراد امان الہی عز وجل، نون سے نور الہی عز وجل۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔